بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو سلام کہتا ہوں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. آج کا پروگرام جو ہے وہ ٹورزم اور ریلیجیس ٹورزم پر فوکس ہوگا. یہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس سے پہلے بھی جو میرے پروگرامز ہوئے ہیں وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہوئے کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ڈالرز کا فلو بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ ہم ڈیفالٹ سے بچ سکیں اور ملک کی معاشی صورتحال مستحکم ہو سکے. تو ایک ذریعہ معیشت کی بحالی کا اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ٹورزم بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک ایسے ہیں کہ جس کی پوری معیشت جو ہے وہ اس ملک کی ٹورزم اور ٹورسٹ پر ڈیپینڈ کرتی. جیسے آپ کا تھائی لینڈ ہے, آپ کا مالدیوز ہے اور دنیا کے بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جن کا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ ٹورسٹ کی آمد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں اور وہ ملک ماشاءاللہ سے سروائیو کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں ویتنام کو کہ جو کہ امریکن وار کے بعد تباہ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے بھی اپنی ٹورزم کو ڈیولپ کیا. اس کے بعد اب تو انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو بھی ڈیولپ کر لیا اور انٹرنیشنل جو ٹیلی کام چینز ہیں وہ آپ کو ویتنام میں کام کرتی ہوئی ملیں گی. خیر بہرحال میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور آپ کا تعارف اپنے گیسٹ سے کراتا ہوں. اور آج میرے پروگرام میں ایک ہی گیسٹ ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ اتنے ویل لرنڈ ہیں اور ان کے پاس تو ایک بہت بڑی ٹورزم کی سائنس ان کے قلب میں سمجھتا ہوں, ان کے دماغ میں, ان کے قلب میں موجود ہے کہ جو کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے, معلومات کا ایک ذخیرہ ہے جو کہ آج میں اپنے ناظرین کے ساتھ ان کے ذریعے شیئر کرواؤں گا. تو ان کا نام ہے, آپ لوگ سب جانتے ہوں گے, ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے, یحییٰ پولانی صاحب, جو کہ ایک بہت بڑی ایک سماجی شخصیت بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں اور ٹریول اینڈ ٹورزم کے آپ جن کو بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ٹیپ یعنی ٹریول ایجنٹ ایسوسییشن پاکستان کے سابق چیئرمین بھی ہیں. اور ایک بہت بڑا کردار ان کا حج کے اندر بھی ہے کہ یہ حج کے آپ وہ بھی ہیں, لائسنس ہولڈر بھی ہیں حج کے. تو اب میں اپنے پروگرام کے باقاعدہ ان سے کہتا ہوں کہ جناب آپ ذرا کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو ٹورزم ہے وہ کس طرح سے ملکوں کی معیشت کو بہتر کر سکتی ہے. تو بسم اللہ کریں یحییٰ پولانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے اندر آج آنے کا اور ہمارے چینل میں. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے. سب سے پہلے میں اپنے پورے پاکستان میں جتنے پاکستانی بھائی ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کے آزادی دن کی مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ پاکستان, اگر ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان وہ ملک ہے جہاں دنیا کا ہر ٹورسٹ کے لیے جگہ موجود ہے. دنیا کے ہر ٹورسٹ کے لیے. خالی اگر ہم ہندو کلچر کی بات کریں گے تو ہندو کلچر کے لیے ہندوؤں پاکستان میں ہوتا ہے. جی بالکل. ہنگلاج ایریا ہے بلوچستان کے پاس, ہنگلاج ماتا, کالی ماتا کا مندر ہے وہاں پر. ہنگلاج میں جگہ کا نام ہے ہنگلاج, وہاں ہے کالی ماتا کا مندر. جس طرح ہم لوگ سعودی عرب میں احرام پہن کے جانتے ہیں, اسی طرح یہ لوگ وہاں بھی اپنے کلر کا ایسے ڈریس پہن کے جاتے ہیں, سر بھی منڈواتے ہیں, سب کرتے ہیں. کرتارپور راہداری بہت بڑا اچیومنٹ ہے پاکستان کا ٹورزم کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہوا ہے اس سے ہمارے پاس سینکڑوں اسپورٹس اویلیبل ہیں, سینکڑوں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں. اگر آپ کراچی کا شروع کریں گے, مطلب ریلیجیس اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, ریلیجیس اسپورٹ کی, ٹورسٹ اسپورٹ, دونوں کی. چلو پہلے ریلیجیس کی بات کر لیتے ہیں. چلیے ٹورسٹ کی کر لیں جو آپ بات کی ہے, پھر اس پہ آ جائیں گے. جس طرح کرتارپور راہداری ہے, اسی طرح بدھسٹ کا ٹورزم. دنیا میں سب سے زیادہ بدھسٹ ہے. ان کے پاس, ہمارے پاس ٹیکسلا, مونجو ڈاڑو, ہرپا, وہاں ان کے آثار قدیمہ کے ہمارے پاس ان کے بدھسٹ کے
وہ پڑے ہوئے پتلے بہت بڑے بڑے. یعنی آپ سوچیں اگر ہم جاپانیز کی بات کریں گے تو وہ زیادہ تر کلائمبر ہیں, پہاڑوں پہ چڑھنے والی قوم ہے. وہ پہاڑوں پہ اوپر جانے کے لیے بڑے لوگ آتے ہیں یہاں پر پاکستان میں, جاپانیز. اسی طرح ہمارے پاس پورے سر پاکستان میں جیپنیز نہیں, جرمن, یورپین, امریکن سبھی آتے ہیں. اسپیشلی جو جاپانیز ہے نا وہ زیادہ لائک کرتے ہیں. اچھا جی. ہمارے یہاں یہ تو میں نے بدھسٹ سب سے بڑی قوم, ہندو سب سے بڑی آبادی والا ملک, چائنیز ہمارے ملک میں الحمدللہ بہت بڑا سی پیک بنا رہے ہیں. وہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا ٹورزم کا اسپورٹس ہے چائنیز کے لیے, ہمارے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی, کہ وہ سی پیک دیکھنے آئیں گے پاکستان میں. پاکستان میں ایسی بے شمار اور چیزیں ہیں. ایک تو ریلیجیس ہو گیا, دوسرا ٹورزم ہے جو لوگ جاتے ہیں دنیا میں ہر جگہ گھومنے پھرنے کے لیے. ہمارے پاس سی سائڈ ہے. امریکہ میں ایک بیچ ہے فلوریڈا بیچ, میامی کے اندر. جی بالکل. اس کے اوپر وہ ہمارے بیچوں سے بہت چھوٹا ہے. اس کے اوپر 364 ہوٹلز اور موٹلز بنے ہوئے ہیں, اور ہائی سیزن میں اس میں جگہ نہیں ملتی ہے. اگر ہم اپنے ملک کے جو بیچز ہیں اس کے اوپر کسی پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں, 10 سال کی ٹیکس ایگزمپشن کے ساتھ دے دیں, ہوٹل بھی بن جائیں گے. ہوٹل پہلے آدمی موٹل بنانا شروع کرے, جب اس کو رسپانس ملے گا تو وہ ہوٹل ہی بنائے گا, کیونکہ موٹل 30-35 کمرے میں ہوگا. ہوٹل ہائی 4 اسٹار 5 اسٹار بھی بن سکیں گے وہاں پر. اور وہ جو جگہ ہے ہمارے پاس, وہ جگہ دنیا میں کہیں نہیں. آپ کے پاس وہاں آگے چلے جائیں سومیانی بیچ تک آپ کو ٹورزم آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. بلوچستان کی پٹی میں بھی آپ دیکھیں نا, وہاں بہت اچھے اچھے, عمارہ سے آگے آپ دیکھیں گوادر پسنی, ادھر بھی بہت اچھے اچھے. میں ابھی آپ کی بلوچستان کی ایک بات کرتا ہوں. بلوچستان میں جو پہاڑ ہے نا, یہاں کا جو ٹورزم ہے نا, وہ سنگاپور کے لوگ اس پہاڑوں کے شوقین ہیں دیکھنے کے. سنگاپور کے بس زیادہ تر سنگاپور کو پسند ہے. اصل وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ, ہم اتنا نہیں سمجھتے. ایسے لگتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ پہاڑ آپس میں بات کرتے ہیں اس وہاں کے, اس خوبصورت پہاڑ بنے ہوئے ہیں. تو یہ جس طرح سنگاپور کے لوگ ہیں, ایسے جتنے لوگ کلائمبر ہیں ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں, کیا خرابی. یعنی پوری دنیا پہاڑوں پہ جاتی ہے. ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کے لوگوں نے بڑے ایوارڈ حاصل کیے ہیں اس پہ. میں تو بولتا ہوں کہ دنیا کے اندر ٹورزم اس کنٹری کی بیک بون ہے. بغیر انویسٹمنٹ کے آپ اس پہ بے شمار پیسے کما سکتے ہیں. اور پاکستان کو یہ لوگ بولتے ہیں پاکستان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں, ابھی میرے چھوٹے بھائی نے بولا کہ یہ دنیا کے اندر ٹورزم, تھائی لینڈ کی بات بتا دوں, $45 بلین ایک سال میں ٹورزم سے. 45 بلین اس کی ٹورزم میں 3 کروڑ 30 لاکھ. ملیشیا 2 کروڑ 90 لاکھ. یعنی ملیشیا کی ذرا اپ گریڈ کریں گے اس کو, وہ اس سے زیادہ کماتا ہے. آپ کی ترکی ہے 4.5 ملین 45 لاکھ ٹورسٹ جاتا ہے. وہ 2 قسم کی انکم سپورٹ ملاتے ہیں اس میں, ایک انٹرنیشنلی اور ایک جو یورپین کنٹری ہے اس کو ڈومیسٹک ٹورزم میں کاؤنٹ کرتے ہیں. یعنی ان کی بھی انکم کم سے کم 60 بلین سے کم نہیں ہوگی. چائنا 100 ملین پیپل وہاں جاتے ہیں سال میں, 10 کروڑ لوگ چائنا میں. آپ سوچیں خالی امریکہ میں 6 کروڑ لوگ جاتے ہیں. ہم دنیا میں کہاں بھٹک رہے ہیں. ہمارے ملک میں جو سہولت ہے, جو ٹورزم اسکوپ ہے, جو پہاڑ, جو برف, آپ کو ہر ویدر ملے گا اس ملک کے اندر, جو آپ کی ملک کو 7ویں آسمان پہ پہنچا سکتا ہے. یہ ہوئی ٹورزم کی بات. کیونکہ ٹورزم میں پاکستان کے پاس جو گنجائش ہے وہ کسی اور ملک کے پاس نہیں. صرف ہماری ویژن, ہماری گورنمنٹ, ویژنری گورنمنٹ چاہیے. دنیا کے لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے کے موقع دو. آپ کے یہاں 5 اسٹار ہوٹلیں بنا دیں گے وہ. آپ جوائنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی کر سکتے ہیں یہ کام.
اس میں آپ کو کئی قسم کے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس لیول کے ہوٹل میں لوگوں کی تنخواہیں اچھی ہوں گی, ایک لوگوں کو روزگار اچھا ملے گا, پھر آپ کے ملک کو ٹیکس اچھا ملے گا, پھر آپ کے یہاں کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو کرائم ریٹ کم ہو جائے گا. تو آپ سوچیں خالی کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک مرتبہ شاید کسی عمران خان نے کہا کہ ہمیں ہو سکتا ہے باہر سے لوگ بلانے پڑے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سری لنکا کی. سری لنکا جب تامل سے اس کی جنگ چل رہی تھی, اس کا ٹوریزم 5 لاکھ تھا. جب تامل سے جنگ ختم کروانے میں جو سب سے بڑا رول ادا کیا وہ ہمارے پاکستان نے کیا. آج اس کی ٹوریزم 25 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے. جی اس کی آبادی 2 کروڑ 2.25 کروڑ ہے. وہاں 12 اسٹیٹ ہے, 5 چیف منسٹر ہے, اور وہاں میڈیکل 100% فری, ایجوکیشن 100% فری, 100% چائلڈ اور لیبر لٹریسی بھی 100%, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں 98% لٹریسی, 98%. اور چائلڈ لیبر کتنا بڑا آدمی بھی اگر ایک بچے کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لیا, ہی مسٹ گو بیہائنڈ دا بار, جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا ہے, کوئی وکیل اس کا کیس نہیں لڑے گا. دس از کال دا کریکٹر. ہمیں ایک نیشن بننا پڑے گا, ایک ملک کے پاکستانی اپنے آپ کو اپنانا پڑے گا. پاکستان ہمارا ہے, ہر پاکستانی کا پاکستان ہے. جب کوئی پاکستان کی بات کرے, غلط بات کرے, اس کو سامنے جواب دو. پاکستان سے اچھا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں نے دنیا پوری دیکھی بھی الحمدللہ, اس سے اچھا ملک میں نے نہیں دیکھا ہے. حرمین شریفین ان کا مرتبہ الگ ہے, ہم وہاں جاتے ہیں عبادت کے لیے. اگر وہاں جو پرماننٹ لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں مجھے بہت کچھ پتا ہے, مگر وہ مجھے نہیں بولنا چاہیے. وہ جگہ اللہ کے گھر ہے, وہاں صحیح. ہمیں نہیں بولنا چاہیے. مگر وہاں آپ کو جتنا مینٹلی سکون ہے حرمین شریفین میں, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ کو مینٹلی سکون چاہیے تو پاکستان ہے. صحیح. جو وہاں آپ رہتے ہیں, جہاں آپ کا ایک امیج ہے, جہاں آپ کا ایک نام ہے, جہاں پہ میرے بچے نے بات کی ریسورسز کی. پاکستان میں اتنے ریسورسز ہیں کہ پاکستان دنیا کو قرضہ دے سکتا ہے, دنیا کو ڈونیشن دے سکتا ہے, خیرات دے سکتا ہے, بھیک دے سکتا ہے. پاکستان کے اندر اتنے بڑے ریسورسز ہیں. صرف آپ ایک ریکارڈنگ پہ اوپر چلے جائیں, جس کا ایگریمنٹ 2 گورنمنٹ نے کیا. پچھلی عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا تھا ایگریمنٹ, اس سے پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. جو کام نون لیگ نے کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ پورے نہیں کیے تھے, تو $20 بلین کی پینلٹی لگی تھی. عمران خان نے آتے ہی وہ $20 بلین کی پینلٹی ویو کروائی. اسی کمپنی سے دوبارہ ایگریمنٹ کیا. انہوں نے $9 بلین اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایگری ہو گئے پاکستان کے اوپر, اور 50% ان کا, 50% میں پاکستان کے اندر 25% بلوچستان کے لیے تھا, اور 25% جو ہمارے ادارے ہیں OGDC, آئل ڈیولپنگ جتنے ہیں, وہ ان کے لیے تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے لیے نہیں تھے پیسے, وہ اداروں کے لیے تھے, اور بلوچستان کو ایک پروموٹ کرنا تھا. بلوچستان کے اندر آپ کے پاس بہترین جگہیں ہیں, بہترین اسپورٹس ہیں. لوگ چمن چلے جاتے ہیں, قائد اعظم کا ہاؤس دیکھنے چلے جاتے ہیں. ہم اس کو بہت زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہاں آبادی کم ہے, جگہ بہت زیادہ ہے, اور اس کی جگہ اتنی ہے کہ پورے پاکستان کی جگہ ایک جگہ, بلوچستان کی جگہ ایک جگہ, رقبے میں سب سے بڑا ہے بلوچستان, مربع میں سب سے زیادہ بڑا ہے. تو وہاں جگہ سستی بھی ملے گی. وہاں ہمیں ٹورزم پروموٹ کرنا چاہیے. ٹورزم اس سے اچھی دنیا میں کام کوئی نہیں ہے. آپ کے ملک کی اکنومی, آپ کے ملک کے اندر انمپلائمنٹ, یہ سب ختم ہو جائے گا. جو لوگوں کو فیسلٹی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, آرٹیکل 38 میں, 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, پاکستان should be the welfare state. ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو ہر بیسک نیڈ اس کی پوری کرنی ہے. اس کے بعد گھر نہیں ہے, گھر دینا ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, گھر, راشن, اس کی ہر بیسک نیڈ پوری کرنی ہے. یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, آرٹیکل 38. میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہے. ہم جب تک اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے, جو فوجی قربان کر رہے ہیں ان کی عظمتوں کو سلام ہے. ہمیں فوج کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے. یہ دنیا میں کسی ملک میں یہ قانون نہیں ہے.
فوج ہماری محافظ، ہماری راتوں کی نیند سکون سے لانے والی فوج. فوج ماشاء اللہ عاصم منیر صاحب حافظ قرآن ہیں. وہ اس وقت حافظ قرآن ہوئے تھے. حافظ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایمبیسڈر ہے. اللہ کا ایمبیسڈر، ویسے ملک کا ایمبیسڈر بننے کے لیے لوگوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہ جس کو اللہ نے اپنا ایمبیسڈر بنایا ہو، اپنا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کیا ہو، وہ پوری دنیا کے لیے ایمبیسڈر ہے اور لائف ٹائم کے لیے ہے. وہ یہ جو عہدہ ہے 3 سال کے لیے. تو لوگوں کو بولتا ہوں خدا کے واسطے ہم اپنے ملک کے سے پیار کریں، نفرتیں بند کر دیں. ہم باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں. آپ سوچیں خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا اور آج کیا ہے. انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. رونا آئے گا ہمیں آج بھی. اس کے بعد بھی انہوں نے بولا نہیں. فرشتے آئے، بولا پہاڑ ملا دیتے، بولا نہیں، ان میں سے مسلمان پیدا ہوں گے. مسلمانوں کا کام ہے تکلیف آئے تو برداشت کرو، اللہ کا شکر گزار بنو. آپ جب تک اللہ کے شکر گزار نہیں بنو گے تو اللہ کس طرح آپ سے خوش ہوگا. ایمانداری سب سے بڑی بات ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے ہر پاکستانی کو، ہر انسان کو. جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ ہر برائی سے بچ جائے گا. اس کے اوپر میں ایک حدیث کوٹ کر دوں اگر میرے ہوسٹ مجھے الاؤ کرے تو. بالکل الاؤ سر، بولیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ گئے کہ مسلمان کیا کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرابی پیے گا اور بہت ساری برائی بھی کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. یعنی آپ سوچ لیں جھوٹ نہ بولنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا لکھا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت. یعنی ہم اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں خوف خدا نہیں. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پل کا پتہ نہیں ہے. ہم لوگ اتنے سینکڑوں سالوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ حساب دینا ہے ایک ایک پینی کا. آپ نہیں دو گے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں. آپ کا پورا اکاؤنٹس ایک ایک پینی کے ساتھ تیار پڑا ہوا ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس ملک کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں. سوچو خالی یہ ملک بنا کب؟ 27 رمضان کو، سب قدر کی رات کو. ہم اس ملک کی قدر نہیں کریں گے، ہمیں اس ملک میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے، نہ زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جس کی لوگوں نے قدر نہیں کی. جو اچھے لوگ بے شمار ہیں، مگر برائی میں لذت پہلے ہے تو برائی کی طرف لوگ زیادہ چلے جاتے ہیں. اچھائی میں لذت ہے اوپر سے ملنی ہے آپ کو، اللہ کی طرح سے ملنی. تو آپ اچھائی کی طرف جائیں، لوگوں کو گائیڈ کریں اور اپنے ملک کو پرموٹ کریں. میں سمجھتا ہوں میں نے 72 کی ایج میں ہوں اور میں نے جتنا ٹورزم پچھلی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ میں جتنا میں نے ٹورزم دیکھا تھا. ایک منسٹر کون تھا ان کا جو انگلینڈ والا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ یعنی اس نے جو کام کیا پاکستان کے اوپر ٹورزم کے اوپر، لیکن گراؤنڈ ریلیٹیز تو اب تک مطلب نظر ہی نہیں آئی کوئی اتنا خاص. سر مسئلہ آپ کی بات 100% صحیح ہے. ہم لوگوں نے ٹورزم تو پروموٹ کر دیا، ان کے لیے وہ فیسلٹیز نہیں بنائی جو بنانی چاہیے ہمیں. وہ فیسلٹیز اتنی بے شمار ہیں. وہ یار آپ کے پاس 24 آور لیبر اویلیبل ہے، 24 آور. آپ کا ملک کو بنانے میں اگر کسی اور یورپین ملک کو بنانے میں 10 سال لگیں گے نا، آپ کے ملک کو بنانے میں 1 سال لگے گا. اور آپ کی لیبر بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی محنتی لیبر ہے. دیکھو جب لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کا گھر چلے گا، تو یہ سب چیزیں، فالتو چیزیں، کرائم، آپ کے ملک کو میں بولتا ہوں اللہ نے جس خزانے سے نوازا ہے، یہ تو میں ریکارڈنگ کی بات کر رہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس وہی والی بات ہے جو آپ ریکارڈنگ کی بات کر رہے ہیں، خزانے کی بات کر رہے ہیں. خزانے تک تو عام آدمی مستفید ہو ہی نہیں پا رہا ہے. ایون دیکھیں نا بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ابھی تک گیس سے محروم ہیں، حالانکہ سب سے پہلے گیس بلوچستان سے نکلتی تھی. وہاں کے اپنے لوگ اس سے محروم ہیں. یہی المیہ ہے اس ملک کے اشرافیہ کا، جو اپنے لوگوں کو آپ اپنے اگر یہاں
اپنے لوگوں کی آپ نہیں سنبھالیں گے یا میں اپنی کمپنی میں اپنے اسٹاف کو نہیں سنبھالوں گا, اگر میں ان کی جینین ضرورتیں پورا نہیں کروں گا تو مجھے اللہ کو مجھے بھی جواب دینا ہے. چلیے ٹھیک ہے, اس وقت بھی میں بریک کی طرف جاتے ہیں, بھی بریک کے بعد پھر مزید ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. چلیے اب میں پروگرام کے اپنے دوسرے سیگمنٹ میں آتا ہوں اور اب یہ پوچھتا ہوں کہ جی ٹورزم سے اراؤنڈ کتنا فارن ایکسچینج جنریٹ ہو سکتا ہے اور ملک کی صورتحال کیسے بہتر ہو سکتی ہے, کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا اس سے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے فارن ایکسچینج کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ مین پاور ایکسپورٹ جو ہے, ہماری جو اسکلڈ لیبر ہے, اس کو ایکسپورٹ کرنے سے ہمیں کتنا فارن ایکسچینج ارن ہو سکتا ہے, ہمارے فارن ریزرو کتنے بڑھ سکتے ہیں. تو اب ہم یحییٰ پولانی صاحب سے پوچھیں گے کہ بھائی فارن ایکسچینج کس طرح سے بڑھ سکتا ہے اور ہمارے ذخائر کیسے بڑھیں گے, ہم کس طرح سے ڈیفالٹ اور ایسے دوسرے معاشی مسائل کا جو شکار ہیں وہ کس طرح سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو بتائیں یحییٰ پولانی صاحب کہ کتنا اراؤنڈ ایسٹیمیشن, رف ایسٹیمیشن کیا ہے کہ پاکستان کتنا جو ہے وہ فارن ایکسچینج ارن کر سکتا ہے؟ پاکستان الحمدللہ اوورسیز پاکستانی, میں خود بھی لائسنس ہولڈر ہوں اور میں بھی لوگوں کو باہر بھیجتا ہوں, مگر میں وہ والے کام نہیں کرتا ہوں جو لوگ پیمنٹ لے کے کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, وہ ہمیں کانٹریکٹ دے دیتی ہیں, پھر پیمنٹ بھی وہی خود کرتی ہیں. تو یہ وہ لوگ جاتے ہیں نا جو جنہوں نے اس ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, یہ اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ بالکل ٹریڈ گیپ جو ہمارا ہے, آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ریمیٹنس اوورسیز پاکستانی سے آ رہا ہے, اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ سے آ رہا ہے. ایکسپورٹ میں ایکسپورٹ تو ہماری ڈیکلائن ہی ہو رہی ہے دن بہ دن, اور ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی بن چکی ہے پاکستان کی. میرے بھائی ہم نے بنا دی, ہم نے اپنے ملک ہر کے چیز ساتھ امپورٹ ہو رہی ہے, ہم نے اپنے ملک کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن ختم, ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بہت بڑے گناہ کیے. وہ گناہ کرنے والی اشرافیہ ہے. دیکھو آپ ٹیکس جتنا آپ دیتے ہیں نا, ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ وہ ٹیکس نہیں دیتا. 1800 بلین ان کی انکم ہے لینڈ لارڈ کی, ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ 4 بلین. اس سے ملک نہیں چلتے. آپ کو اس کو چلانے کے لیے اور راستے بھی ہیں, بہت سے سیکٹرز ہیں, وہ بے شمار سیکٹر ہیں. دیکھو ٹیکسٹائل کا بہت بڑا سیکٹر ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ سے کیا کیا مراحت لیتا ہے, اور اکثر جو وہ مشینری امپورٹ کرتے ہیں تو مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے ایگزمپٹ کرو, کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بے شمار مراحت حاصل کر چکا ہے. بے شک باقی بات میں بڑا وزن ہے, مگر اس سے گورنمنٹ کی ایک مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مشینری ہوگی تو آپ وہ آئٹم بنا سکتے ہیں, وہ دنیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹائل والے ہمارے ایکچولی اپنے جو گورنمنٹ کے اپنے جو رولس ریگولیشن ہیں, جو بجلی آپ یوز کر رہے ہیں نا, یہ آپ اس کو اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیں گے تو وہ نقصان میں چلا جائے گا. ٹیکسٹائل سیکٹر نقصان میں چلا جائے گا. آلریڈی ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس اور بجلی جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹس پر مل رہی ہے. گیس اور بجلی ایکسپورٹ سیکٹر کو, اور اس کا ریزن ہے نا. جی بالکل, اور وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. آپ کی جو نیبرنگ کنٹری ہے نا, اس کے ساتھ بھی آپ کو کمپیٹ کرنا ہے نا. آپ کا کانٹریکٹ وہاں چلا گیا. جی دیکھیں نا بنگلہ دیش, آپ دیکھو بنگلہ آپ کے دیش 400 پاکستان کے 400 یونٹس بنگلہ دیش ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اور بہت سے آرڈر جو پاکستان کو ملا کرتے تھے اب وہ آرڈر بنگلہ دیش اور انڈیا چلے گئے. ایون جو ایکسپورٹر مجھے بتا رہے تھے کہ اس وقت جو بڑے ہمیں آرڈرز دیتی ہیں کنٹریز, وہ ہم پر شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں تو انرجی کرائسس, اور پتہ نہیں ہمارا وقت پہ یہ آرڈر ہمیں پلیس کر بھی سکے نہیں کر سکے. انرجی کرائسس 2 سال پہلے تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا. کس نے کریٹ کیا؟ اشرافیہ نے. دیکھو سب سے زیادہ اللہ کے پاس جواب دینے والی پہلا آدمی کون ہوگا؟ جس نے انوسینٹ قتل کیا ہوگا. اس کے بعد علماء دین ہے کہ اس سے پوچھے گا آپ نے دین کتنا پھیلایا میرا. اس کے بعد یہ اشرافیہ ہے کہ میں نے آپ کو اتنا دیا,
آپ نے کتنا خرچہ کیا غریبوں کے اوپر. اس کے اوپر ایک بہت پیاری بات ہے حضرت عثمان بن عفان کی. ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا. اس ٹائم کے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق. لوگ ان کے پاس چلے گئے, سر قحط پڑ گیا ہے, یہاں کوئی چیز نہیں ہے. بولا انشاءاللہ فکر نہیں کرے. شام ہوئی تو 100 اونٹ افریقہ سے بھر کے مال لے کے آ گئے. وہاں کے تاجر پہنچ گئے ان کے پاس. بولے اتنے پیسے ہم سے لے لو, ہم کو مال بھیج دو. بولے کتنے دو گے؟ بولے اتنے دیں گے. بولا بہت کم ہے یہ تو. بولے اتنے دو گے؟ بولے کم ہے بہت. بولا مجھے تو 100% اس میں بینیفٹ ہے یار, تم کیا بات کرتے ہو؟ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا, اللہ مجھے اتنے بھی دے دے. جی, اللہ سے تجارت. اللہ سے تجارت. ایک مرتبہ انہوں نے خود نے کہا کہ اللہ کو بولو مجھے دینا بند کر دے, تو اللہ نے بولا تو بانٹنا بند کر دے, میں دینا بند کر دوں. واہ سبحان اللہ, سبحان دیکھو اللہ. یہ چیزیں ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہے. ہمیں پھر بھی خوف خدا نہیں ہے. بے شک. جب تک خوف خدا نہیں ہوگا, جب تک یہ ملک میں بولتا ہوں اس سے بڑا امیر ملک دنیا میں کوئی نہیں. آپ کے بعد چائنا آزاد ہوا ہے سر, لیکن آج سمراج سپر جو ہے وہ پاور ہے. عوام تک پہنچ ہی نہیں رہے ہیں اس کی. اوک سمراٹ پہنچنے نہیں دیں گے. ٹیکس دینے والے بھی غریب عوام بھی ہے. جب ماچس لیتی ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے. بالکل سیل ٹیکس. آپ سوچو خالی, جو چیز لیتے ہیں اس ایک پہ جھاڑو سیل ٹیکس دینے ہے. والا بیچارہ ماچس دیتا ہے نا, سگریٹ لیتا ہے نا, اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. وہ ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہے؟ 20%. انڈائریکٹ ٹیکس ہی سارا 80% آتا ہے ان کے پاس. اس میں بھی کتنی کرپشن ہے. کرپشن سے بھرپور معاشرہ ہے یہ. اللہ سے بالکل سر, یہ دور ہو گئے. گورننس اسٹرکچر جو ہمارا یہ خراب ہوا ہے, خراب یہ نہیں, بہت خراب. بہت خراب ہوا ہے. تو اب یہ اس کی کچھ امید ہے کہ یہ صحیح ہو جائے, یا کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ نا ذرا مجھے امیدی, مختصراً نا بتائیں. امیدی کفر. سب سے پہلی بات, ہمیں پاکستانیوں کو پاکستانی بننا پڑے گا. پاکستانی بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ بھی تکلیف میں ہو, اس کی تکلیف دور کرنی ہے. اگر آپ کے پاس آپ صاحب حیثیت ہیں تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے. دیکھو ملک ایسے نہیں بنتے. یا ون نیشن, ایران کو دیکھ لو آپ. ابھی ایک پروگرام سن رہا تھا, 20 سال پہلے ایران پاکستان کا ایران کا ایگریمنٹ ہوا تھا 1965 میں, ایوب خان کے زمانے میں, کہ 100 سال تک آپ آئل نہیں نکالیں گے, ہم آپ کو آئل کی پیس دیں گے. صحیح. ابھی 100 سال پیسے پورے ہوں گے 2000 ہمارے مرنے کے بعد. دیکھو ایسے ایگریمنٹ کی اصولاً اہمیت نہیں ہوتی. پھر وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ کا نام آپ یوز کر سکتے ہو, آپ کو ملک کا فائدہ پہنچانا ہے تو. مگر اس ملک کے اندر اس کے بعد بھی آپ بولو کیا نہیں ہے. صرف ایمان نہیں ہے, بےمانی, چوری, حرام خوری, یہ سب سے زیادہ موجود ہے. جی بالکل. تو میں آپ اسی سے بتا رہا ہوں, ایران سے تقریباً 30% POL یعنی پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ 30% پاکستان میں آ ہی رہے ہیں نا. تو بھائی تو Illegally پیٹرولیم آ رہے ہیں. پروڈکٹ جو آ رہے ہیں اس کی کوسٹ کون سی آ رہی ہے؟ یہ تو ایران سے ہمارا اس سے گورنمنٹ کو تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن جو انڈیویجول ہے اس کو گورنمنٹ تو فائدہ ہو رہا ہے. وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. وہ بارٹر سسٹم کے تحت ایران اب افغانستان, کہیں جا کے انہوں نے بارٹر سسٹم اسٹیبلش کیا ہے. ابھی کیا ہے جا کے ایران اور افغانستان آپ کا بارٹر پہ چلا ہے ساری زندگی. جی اس میں کوئی شک نہیں. بے شک بالکل. مگر میں بولتا ہوں یار اگر یہ بھی آپ کرو نا, تو وہاں جس طرح ابھی چوکیاں بنائی اس میں بنا کہ کوئی پرسنٹیج لوگوں کے اوپر برڈن تو ڈالو یار. سارا مال خود گھر میں کھا جاؤ گے تم, غریبوں سے وہی حالت, اس کے ساتھ وہی سلوک کرو گے, تو یہ آپ اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں. اللہ کو ناراض کرنے کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو تباہ و برباد, اس کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں. اس کے قہر کو دعوت دینی. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اتارے, ان کا کام اللہ نے کیا سونپا؟ یو جسٹ کنوے مائی میسج ٹو دا نیشن. کسی کے اوپر زور زبر نہیں کرنا ہے. بالکل. اللہ نے کتنی قومیں تباہ و برباد کر دی. ہم بہت نصیب دار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے.
اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ قوم بہت پہلے تباہ ہو چکی ہوتی. ابھی بھی کئی بار کراچی کی طرف سمندری طوفان آتا ہے اور دیکھو بزرگ چلا جاتا ہے. کشتیاں اس کو بہت واپس بڑے بھیج بڑے دیتی لوگوں ہیں. کے میں نے دیکھے ہیں جو بڑے بڑے ولی سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب بولتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں یہ بابا بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں یہ بابا بیٹھے ہیں، یہاں یہ بابا بیٹھے ہوئے ہیں. ایمان، جن لوگوں کا ایمان ہے ان کا ایمان ہے، جن کا نہیں ہے ان کے گھر سے 200 کروڑ روپے کیش بھی ملے گا آپ کو. ہوگا کیا وہ 17-18 گریڈ کا بندہ. یار کیا کرو گے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، میں جو پیسے میرے جیب میں نا وہی میرے پاس. مجھے اللہ کو زیادہ حساب دینے سے میں ڈرتا ہوں. مجھے بہت خوف آتا ہے اللہ کو حساب دینے سے. اس طرح قرآن اور اس کا ترجمہ پڑھ لو ایک مرتبہ، نہیں پڑھ سکتے ہو تو ٹی وی پہ دیکھ لو. پی ٹی وی والے ماشاء اللہ قرآن شریف اور اس کا ترجمہ روز شام کو چالو ہوتا ہے. میں نے اسی سے سارا ترجمہ سنا. یہ اس ملک کے اندر کیا نہیں ہے مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. صرف ایمان کی کمی، انسانیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. دیکھو انسانیت جیسے سیلانی والے ہیں، عالمگیر والے ہیں، بیت السلام والے مولانا ستار صاحب ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں، یہ جتنا کام کر جاتے ہیں نا، جے ڈی سی والے ہیں، جتنا یہ کام کر جاتے ہیں نا، ان کے پیسے نکال کے گورنمنٹ اپنے جیب میں ڈال لیتے بولے ہم نے یہ کام کر دیا. آپ سوچیں خالی روز کے 2 لاکھ آدمی کو کھانا کھلانا 3 ٹائم. آج 2000 آدمی کو کیا 500 آدمی کو کھلا کے دکھا دو ایک مرتبہ 3 ٹائم دن میں. ہماری طاقت نہیں ہے، طاقت تو اس کی بھی نہیں ہے. اس کو اللہ کی مدد ہے ایک، اور جو اس کے ساتھ ٹیم کام کر رہی ہے وہ دیکھنے جیسی ہے. 65 ایکٹیویٹیز میں کام کر رہا ہے وہ. اس کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے آئی ٹی سیلانی کا. بالکل ابھی انہوں نے جماعت اسلامی والوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھو یہ جب تک آئی ٹی پروموٹ نہیں کریں گے اس ملک کی اکانومی جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی گورنر سندھ نے بھی بہت کام کیا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل کر رہے ہیں وہ بہت سارا کام بڑا نہیں بہت بڑا کام کیا ہے. انہوں نے جو ہے سارے پچھلے گورنروں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ہر پروگرام میں پہنچ جاتا ہے، ہر ایکٹیویٹیز میں اویلیبل ہوتا ہے. حالانکہ میرا تو بھتیجا کی طرح ہے نا، میرا دوست کا بیٹا ہے وہ، مگر اس نے کام راشن کے کام، رمضان میں لوگوں کے لیے افطاری کا کام، چاند رات پہ چوڑیاں، یہ وہ سب یہ کام یہ غریبوں کے لیے کون کر سکتا ہے؟ دیکھو ہر آدمی غریبوں کو تک نہیں پہنچ سکتا ہے. غریب یہاں آئے ان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسدر اسباب تو ہے ہی، ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ ہمیں طاقت دے ایمان کی اور ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، بس کفن مل جائے اور اللہ تعالیٰ اچھی جگہ دے دے قبر میں. بس وہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ فورن ایکسچینج کچھ میں تھوڑا سا بتائیں کہ اراؤنڈ کتنا فورن ایکسچینج جو ہے وہ فورن ایکسچینج ہمارے پاس جو ہو آتا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو سب چیزیں ہماری ڈیکلائن پر ہے، ریمیٹنسز بھی کم ہو گئے ہیں، ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہیں. ڈکلائن پہ کیوں ہے؟ ایک ریزن ہے، آپ کی مارکیٹ ڈالر ریٹ اور گورنمنٹ ریٹ میں بہت بڑا فرق ہے. یہ جب تک ایک ریٹ پہ نہیں آئیں گے آپ کی فورن ایکسچینج نہیں بڑھے گی. اور جتنے ایکسپورٹر ہیں انہوں نے بھی اپنے پیسے باہر روک لیتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھو ایمان تو سب کا کمزور ہے. بالکل یہ ہو رہا ہے. بالکل یار گورنمنٹ کو اگر ایک ریٹ کرنے میں کیا تکلیف ہے، ان کے باقی کون سی عزت چلی جائے گی؟ معلوم ہے کہ آپ کے قرضے بڑھ جائیں گے یار، تو آپ کے قرضے کم کون سے ہو رہے ہیں یہ کرنے سے بھی بھائی؟ اگر قرضے کم نہیں ہو رہے ہیں تو آپ مارکیٹ ریٹ پہ آ جاؤ نا، آپ کو ریمیٹنس بھی بے شمار ملے گا. دیکھو دیکھیں نا شرح سود کیا ہے، اس شرح سود میں کوئی انڈسٹری آ سکتی ہے؟ سب سے زیادہ شرح سود میں بولتا ہوں امپوسیبل ہے اس شرح سود پہ انڈسٹری چلانا. یہ آپ سمجھ لو کہ بے روزگاری کی دکان کھول دیا آپ نے، لاکھوں لوگوں کو نہیں کروڑوں کو لوگوں کو بے روزگار کر دیا. ایک پالیسی مجھے پسند تھی، میں جو سی ایم ٹی یونٹ تھے وہ سارے بند ہو گئے تقریباً. میرے بھائی آپ خود نے کیا ہے یہ کام، عمران خان نے ایک کام بہت اچھا کیا تھا ڈیورنگ کووڈ. انڈسٹریوں کو چلایا، کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلایا. ارے بولا بھائی لوگ کھا نہیں کہ لیبر مر جائے گی،
اور لیبر کی آج ریٹ جو ہیں کووڈ سے پہلے سے ڈبل کے ریٹ چل رہے ہیں. اور لیبر کے لیے ابھی واپس انہوں نے کوئی نیا سوسا چھوڑا ہوا ہے کہ ہم کنسٹرکشن کے اوپر ٹیکس ڈالیں گے. تو پہلے دن آپ نے لینڈ لورڈ کو چھوڑ دیا اور کنسٹرکشن کو چھوڑا, پھر آپ نے بولا کنسٹرکشن کو پکڑو لینڈ لورڈ کو چھوڑو. وہ میرے بھائی, وہ لینڈ لورڈ کے پاس بھی جتنا پیسہ ہے اس کو اللہ کو حساب دینا ہے, سب نے حساب اور دینا لینڈ لورڈ بھی نہیں بچے گا کوئی. اس دنیا میں کوئی بڑا بھی نہیں ہے, کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے, ہر آدمی ایک سانس کا محتاج ہے. صرف اللہ کی ذات بڑی ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے. یہ جتنے لوگ جو کر رہے ہیں ان کو ان کا حساب دینا پڑے گا, مگر جتنی تکلیف یہ غریبوں کو دیں گے اتنا عذاب ان کے اوپر سے کئی گنا زیادہ عذاب بھی آئے گا. ایک صحابہ کا آخری وقت آیا, آپ کو حدیث سنا دوں, ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا, سارے لوگ پریشان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کے پاس گئے, صحابہ کا وقت آخری ہے, کلمہ نہیں نکل رہا ہے. بولے اس کے گھر میں کون موجود ہے؟ اس کی ماں یا باپ موجود ہے؟ بولا اس کی ماں موجود ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ میں آؤں کہ وہ آ رہی ہے. مرتبہ دیکھو ماں کا, ان سے پوچھو میں آؤں کہ وہ آ رہی ہے. ماں بولتی ہے میں آ رہی ہوں. ماں آئی, ماں سے پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے, نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار. حضور نے بولا پھر آپ اس کو معاف کر دو. بولا معاف نہیں کروں گی میں. بولا کیوں؟ بولا اس کی زبان اچھی نہیں. تو حضور نے اپنے دوسرے صحابہ کو بولا لکڑیاں منگاؤ, اس کو یہاں جلا دیتے. بولا میرے لڑکوں کو جلاؤ گے آپ؟ بولا یہ آگ کچھ نہیں ہے, یہ آگ کچھ نہیں ہے. ماں نے سنا اور اس کو خوف طاری ہوا, اس نے معاف کیا, اور اس کے منہ سے کلمے نکلنے شروع ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ سوچے خالی اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں ہر انسانی جو ہے, جو بڑی عورتیں ہیں ہماری مائیں ہیں, جو ہم سے چھوٹی ہماری بہنیں ہیں, بچیاں ہیں ہماری, سب ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ یہ رویہ کریں گے تو بخشش کہاں سے ہوگی؟ جو اللہ نے مرتبہ ماں کو دیا ہے کسی پیغمبر کو نہیں دیا, کسی پیغمبر کو نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اگر میں امامت کرتا ہوں تو میری ماں بلاتی, میں امامت چھوڑ کے چلا جاتا. یہ مرتبہ ماں کو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی ملک, لا الہ الا اللہ, یہ کس چیز کے لیے آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ کتنی فیسلٹی اللہ نے دی ہے آپ کو, ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم اشراف حق سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, تمہاری اولادیں کینیڈا میں ہیں یا جہاں بھی ہیں, وہ کس پیسے سے گئی ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور ناجائز پیسے سے گئی ہے, ناجائز سے گئی ہے, اس کی سزا تم کو وہاں ملے گی ضرور. بچوں کے کوئی نہیں. ہم جیسا بھی جو بھلے ہم 5 دن نماز پڑھتے ہیں احسان نہیں کرتے, ہمارے پر فرض ہے وہ ادا کرتے ہیں. اگر وہ ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمیں چین نہیں ملے گا. تو جو لوگ حرام کھائیں گے ان کو کہاں سے چین ملے گا یار؟ ان کے پاس سکون کبھی نہیں ہوگا. آپ کو کبھی ان کو سکون میں نہیں دیکھو گے زندگی میں. آپ بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں, بے شمار لوگوں سے میٹنگ کی بات کرتے ہیں, آپ اس کے فیس ریڈ کر لو, پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ کو 2 منٹ میں پتہ چلے گا, اس لیے آپ کی جو میٹنگ ہے میری طرح ہر آدمی سے ہے, ایوری واک آف لائف سے ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل. تو یہ آپ کو ایک اویئرنیس, لوگوں کو میسج, ایک میسج ضرور دیا کرو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو بس. اللہ نے کیا کہا 1,24,000 پیغمبر کو میرا میسج کرنے کر دینا, پریشرائز نہیں کرنا. میں انسان کی شہرت سے سب سے زیادہ قریب ہوں. تو یہ میسج ہمیشہ لوگوں کو دیا کرو. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے نا لوگ, میں بولتا ہوں بے شمار بہتری آئے گی. اتنی بہتری آئے گی کہ انسان سوچ نہیں سکتا. ایک صاحب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نان مسلم, بولا مجھے مسلمان ہونا ہے. تو انہوں نے 5 کنڈیشن لکھ کے دے دی. بولا میں عمل نہیں کر سکتا, نہ کر دی. بولا ایک بتاؤ. بولا جھوٹ نہیں بول. کچھ ٹائم کے بعد وہی شخص آتا ہے, بولے سب پہ عمل کرتا ہوں.
اللہ کی شان ہے ساری جی چیز. بالکل. ہم اللہ کے رسول کی امتی میں سے بہت نصیب دار لوگ ہیں ہم لوگ. جو مسلمان یورپ میں اور امریکہ میں کنورٹ ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی کو پرابلم آتا ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے. اچھا. یس سر یہ الفیہ میں بات کر رہا ہوں, میں نے امریکہ میں دیکھا ہوا ہے. ایک دن اس کی بیوی اکیلی جا رہی تھی, بولی میری بیوی اکیلی جا رہی ہے, میں محرم نہیں بن سکتا اس کا. بولا کیوں؟ بولے میرے پاس پیسہ نہیں ہے. پاکستان نے پیسے جمع کیے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ جاتا. یعنی محرم کا کانسیپٹ پوری دنیا میں ہر جگہ ہے, بالکل ضروری ہے. اچھا اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے پریویس گورنمنٹ کی, تو پتہ ہی چلا تھا کہ پریویس گورنمنٹ میں فنڈنگ بھی آئی تھی کچھ ٹیمپلز کے لیے اور بدھسٹ ٹیمپلز کے لیے, کچھ اس طرح کا سینیریو پتہ چلا بیٹا تھا, بات سنو, لیکن وہ پھر کام نہیں ہو سکا. بیٹا جب بھی کوئی فنڈنگ آتی ہے نا, اگر آپ پرائم منسٹر ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو آج کل کہانی چل رہی ہے, جب وہ سپریم کورٹ بولی ہمارے پاس پڑے ہوئے تو آپ کے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ کاموں کا ایلیگیشن لگانا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ میں آتا ہے. جی میں تو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب کوئی فنڈس آتے ہیں تو آپ کو تھرو اسٹیٹ بینک فنڈ ملیں گے. یہ فنڈ 190 ملین سپریم کورٹ اس کو اسٹیٹ بینک کے تھرو نہیں دے سکتی تھی, انہیں اس کا ٹیکس کٹ جائے گا. صحیح. وہ فنڈ آپ کی گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. سپریم کورٹ بھی آپ کی ہے. سپریم کورٹ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ہم اپنے اداروں کی عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا یار؟ آپ اپنے گھر کی عزت نہیں کرو گے دوسرا کہاں سے کرے گا؟ یہ آپ کا گھر ہے, یہ ملک آپ کا گھر ہے, یہ ملک آپ کی ماں ہے. جی بے شک. ماں کی آپ عزت نہیں کرو گے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس ماں کے ساتھ آپ وہی برتاؤ کرو جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہو. کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ تو عز و منتصب و ذل و منتصب دکل خیر. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ عزت اور ذلت وہ اللہ کی ہاتھ میں ہے, اسی کے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ایک منٹ. اس کو ذلت دے سکتے ہو؟ نہیں ہرگز نہیں. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے ذلت دے گا؟ عزت رزق اور موت اللہ کے ہاتھ. ذلت انسان خود خریدتا ہے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خریدتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی اس کے اوپر اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے کہ یہ رک جائے رک جائے رک جائے. یہ نہیں رکتا تو پھر وہ اللہ نے انسان کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات, ہر چیز کی سمجھ دی. تو ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم ترجمے بھی اللہ معاف کرے یار, اللہ کو بولتے ہیں ذلت وہ دینے والا ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ذلت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ مجھے کوئی سمجھا دے. رزق عزت اور موت اللہ کی. عزت وہ دیتا ہے اس لیے کہ اچھے کام کرو گے تو وہ عزت دے گا. رزق تو وہ پہاڑوں میں بھی دیتا ہے, سمندروں میں بھی دیتا ہے, نون مسلمان کو بھی دیتا ہے. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کہ رب المسلمین کا ذکر دیکھا. پولنگ صاحب کچھ ذرا ٹریول اینڈ ٹورزم کی جو پاکستان کی پالیسی اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جناب وہ کیا ہے اور اس میں کیا امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں. ٹائم ہونا چاہیے, میرے پاس 2-4 گھنٹے آپ کے لیے قربان ہیں. جی ابھی تھوڑا سا بات کرنی ہے اس پالیسی کے اوپر. دیکھو ٹریول ٹورزم بہت اچھا ہے. جو پچھلے کووڈ کی وجہ سے ایئر لائنیں بند ہو گئی, ایئر لائن بند ہو گئی, ٹریول ایجنٹ جو ہے بہت پریشان ہیں, بہت آدھے پیمنٹ رک گئی ہیں, آدھے ایجنٹ بند ہو گئے. ایئر لائن آنا کچھ بند ہو گئی. ایئر لائنوں کی جو اسٹیٹ بینک کی ریمیٹنس جا رہی تھی, مجھے اس ٹریول ٹرین میں سے 50 سال ہوئے ہیں. 1-2 مہینے باقی 50 سال پورے ہو جائیں گے. مگر کبھی میں نے ایئر لائنوں کی ریمیٹنس رکتے ہوئے نہیں دیکھی. پہلی مرتبہ آپ نے ایئر لائن کی ریمیٹنس رکتے ہوئے دیکھی؟ پہلی مرتبہ دیکھی میں نے. مجھے کسی ایئر لائن نے کہا, ایئر لائن کا نام نہیں بتاؤں گا, کہ وہ آپ کا پھر جگہ میڈیا ہر جگہ پر کہ وہ اس ایئر لائن کو پینلائز نہیں کرے. ہمارے یہاں تو یہ سسٹم عام ہے نا. بالکل. دیکھو کبھی بھی آپ نے پھر اس ایئر لائن نے لو فیئر والے جو لو فیئر میں لوگ لے جاتے تھے نا, ان میں لے جانا بند کر دیا لوگوں کو. ایمریٹس نے لوگوں کو لو فیئر میں لینا بند کر دیا. بہت ٹکٹیں جو مہنگی ہو چکی ہیں. ارے میرے بھائی
وہی ٹکٹ لندن سے آپ منگواؤ 1.5 لاکھ کی ملتی تھی، کراچی 6.5 لاکھ کی ملتی تھی. ابھی کتنے لوگ لندن سے منگوا سکیں گے؟ ہر آدمی نہیں منگوا سکتا. پھر ابھی انہوں نے شکر ہے فنڈز ریلیز ہوئے ہیں، تو ابھی انہوں نے ریٹ کچھ نیچے لے آئے ہیں، لوور کلاس شروع کی ہے. مگر آج بھی ہماری کرنسی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ہم نے تو 10 روپے والی بھی دیکھی ہے، 10.25 روپے والی بھی ہے. بالکل دیکھی ہوگی آپ. ہم نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے لوگوں نے، اللہ کسی کو بھی نہیں بخشے گا. وہ ظلم میرے سے بھی ہوا ہے. میں ضرورت تو رات کو سارا رات استغفر اللہ ربی کل ذنبی وتوب الیہ پڑھتا ہوں. اللہ میرے سے غلطی ہوئی معاف کر دی. جی بہت شکریہ. دیکھو جب تک ہم نہیں سدھریں گے نہیں ہوگا. جی بالکل. اب میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان اپنی ٹورزم کی کوئی پالیسی اچھی ڈیولپ کرے گا، اور اس ملک میں ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ہماری ایکسپورٹ اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں وہ اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ہیں. تو پاکستان کو اس وقت کچھ نہ کچھ ایسے کوئی ہنگامی کوئی اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے تاکہ کسی طرح سے ریمیٹنسز بڑھ سکیں، فورن ایکسچینج بڑھ سکیں، ہمارے ملک میں نئے روزگار کے ذرائع نئی نسل کے لیے میسر ہو، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت تقریباً 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور یوتھ کو کچھ نہ کچھ روزگار کے مواقع ان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس ملک میں اسٹریٹ کرائم اور دوسرے کرائم بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس امید کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو اختتام کرتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے ان ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اور کسی اچھے ایشو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.